بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری ماں صرف میری ماں نہیں تھی، پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کی مائیں تھیں، بہت سارے لوگوں کی آنٹی تھی، بہت سارے لوگوں کی بہن تھی، جو آپ لوگوں کے جذبات، جو آپ لوگوں کی دعائیں ان کے لیے نکل رہی ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری ماں کو جو عزت اللہ تعالیٰ نماز رکھ کے جانے کے وقت ان کے لیے سارے راستے آسان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا. ہم تو اولاد ہیں، ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں کے لیے اتنے سارے لوگ دعا گو ہیں، ان کی آسانیوں کے لیے دعا گو ہیں. اور یقیناً ہم سب کی دعاؤں کے بس اللہ تعالیٰ میری اپنی کو بہت پرسکون دنیا میں لے جائے گا. ہر طرح سے ان کی آزمائشیں جو ہیں، دنیا کی جو بھی مصیبتیں، سب چیزوں سے وہ فارغ ہو گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین خدمت گزار وہاں پہ مہیا کرے گا. وہ سب کی زندگیوں میں سب کو کمفرٹ دیتی ہوئی آئی، اور سب کی اس باتوں کو سن کر اس کی چیز کو بالکل اپنائیت کے ساتھ سنتی تھیں اور اس کا سلوشن ڈھونڈتی تھیں. تو وہ ایک، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک تھیراپی کی طرح تھی. کسی کی کوئی بات سنتی تھی، اس کو سوچتی تھی کہ میں اس کو کیسے دور کروں، میں اس کو کیسے پورا کروں، میں اس کی کسی چیز کو کیسے کروں. لیکن آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور جس کے دل میں بھی ہے وہ یقیناً میری ماں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے جانے کے بعد ان کے سفر کی تمام مشکلات کو دور کرے، اور ان کی تمام منزلیں جو سفر کے بعد جو ایک نئے سفر میں وہ داخل ہو گئی ہیں، اس کی تمام منزلوں کو آسان کرے. اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں پہ جس کی جو بھی خدمت کی، لیکن اب میری امی کے لیے آگے پیچھے خدمت گزار بھیج کے ان کو جو پرسکون دنیا میں رکھے، ان کو اپنے ہی ماں باپ سے ملائے. ہم سب لوگوں سے، ہمیں بھی جب ہم سب نے جانا ہے، ہم سب نے ہمیں ہماری ملاقات جنت الفردوس میں ان کے ساتھ کروائے. تو آپ سب لوگ بھی اپنی اس پیاری بہن سے جا کر اوپر جب بھی جائیں گے، جس کی جتنی بھی مدت ہے، لیکن وہیں آپ سب کی بھی، ہم سب کی ملاقات وہاں پر ہوگی جنت الفردوس میں ملاقات. آپ ہماری بہترین، یہاں اس دنیا میں آپ سب اس کے بہترین دوست اور ساتھی ہیں، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو بہترین ہمسائے اور بہترین لوگوں کا ان کو ساتھ نصیب کرے. آمین ثم آمین. لیکن یہ ساری چیزیں دعاؤں کو سننے کے بعد اور امی کے جانے کے بعد، اور جو کچھ میرے تجربات، جو کچھ میں 2-3 دن سے محسوس کر رہی ہوں، بلکہ میں نے یہ بات جب میں یہاں آ رہی تھی ان کی تکلیف کو سن کر دوران سفر، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے. میرے ذہن میں جو بھی کچھ آ رہا تھا وہ میں لکھ رہی تھی، کیونکہ میں کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی. لیکن میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، ہماری فکروں میں ہی ڈوبی چلی تو گئی، ہم کو مگر اپنی دعاؤں سے محروم تو کر گئی. میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، اب میرے فون کی گھنٹی نہیں بجے گی، شام یوں ہی تیری آواز کو سنے بغیر ڈھل جایا کرے گی. اب مجھ سے کون میرا حال روز پوچھا کرے گا، میری صحت کے لیے فکر مند کون ہوا کرے گا. میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، تو نے کیوں اتنا اپنے پیار کا عادی کر لیا، اس عادت میں تو جیسے ہم کو جکڑ ہی لیا. کہاں جاؤں کدھر جاؤں تلاش اس صاحبہ کی جو مجھ سے اب چھن گیا، دعاؤں کا خزانہ اب
سارا لٹ گیا۔ میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، اب کون ہم کو مشورہ دے گا، پیار سے بھری ڈانٹ میں پھر کوئی نصیحت کرے گا۔ بڑے ہو کر بھی تیرے لیے ہم بڑے نہ ہوئے، بچے ہونے کی لذت سے اب ہم محروم ہوئے۔ میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، میری چھوٹی سے چھوٹی بات سے تو رہتی تھی باخبر، اپنی ہر کیفیت سے رکھتی تھی بے خبر، سمیٹ کر ہماری ہر پریشانی کبھی بیان نہ کرتی تھی درد اپنا یہ سوچ کر۔ میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، بستر علالت پر جب تو خاموش پڑ گئی، تیری محبتوں کا شور ہر زباں پر اچانک سے برپا کر گئی، تیرے پیار کی بارش یوں برسی ہر زیرو پر کہ ہر دل میں تو بس گئی۔ میری ماں، اے میری پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، تیرے جانے کے دکھ پر غمِ دل کو بانٹنے پر، ہر شخص کی زبان میں تیرے اخلاق کے گن گانے میں، تجھے میں نے ڈھونڈ لیا اسی جہاں میں۔ میری ماں، اے میری پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، تیری معصومیت، تیری سادگی، بے لوث خدمت، اپنے سے جڑے ہر رشتے کی، پاتی ہوں یہ صفت اب میں اپنی بہن طاہرہ میں۔ تجھے میں نے ڈھونڈ لیا یوں اسی جہاں میں، تجھے پسند تھا قرینہ، صفائی تھا تیرا سلیقہ، کسی کے بھی کام آنا بنا کسی غرض کے، اپنا وقت لٹانا، یوں ہی سب کو اپنا بنانا، یہ گن پایا ہے پھر اپنی بہن حمیرہ میں۔ تجھے میں نے ڈھونڈ لیا یوں اس جہاں میں، میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں، کسی سے کوئی شکوہ تجھے نہیں، گلہ کبھی تو نے پسند کیا نہیں، جانتی نہ تھی میں نے کب تیرے گفتار کو اپنا لیا، تیرے لہجے کی مٹھاس کو لوگوں نے مجھ میں پا لیا، تو ہم میں ہی بس رہی ہے، ہمارے ہر عمل سے اپنی ترجمانی کر رہی ہے۔ میری ماں، اے پیاری ماں، تجھے ڈھونڈوں اس جہاں میں اب کہاں۔ سبحان اللہ۔ ہاں بولے آپ بولے۔ گریو یارڈ کا تو لوکیشن تو ابو کو بھی نہیں آئیڈیا ہوگا، وہ پھر پوچھ کوئی نام ہوگا نا، کوئی جگہ نہیں کل بتائے تھے، میں پوچھ کے بتا دوں۔ تقریباً 20-25 میل دور ہے سب سے، کافی دور تھا، ہم لوگ جب گئے تھے تقریباً 40 منٹ۔ تیری پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی شان کے مناسب، اور میں ہم بیان کرتی ہوں اس کی ہوئی ہم کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی اپنی خوشی کے برابر، اور اس کے کلمات کے برابر۔ بے شک حقیقی تعریف اللہ تعالیٰ آپ کی ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا اللہ، ہم کو اپنے خیر سے نواز، ہم تیری ہر خیر کے محتاج ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، میرا بھی چھوٹا سا ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں جنت الفردوس کی نعمت عطا فرمانا۔ یا اللہ، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، موقع صالحین ہیں، جمیع خالصین ہیں۔ ہمارے دنیا سے جو لوگ چلے گئے، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، خاص طور پر ہماری بہن سیدہ مستند صاحبہ پر رحم فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ آپ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے گا، ان پر رحم کیجیے گا اور ان کو بہترین مقام عطا فرمائیے گا، جنت الفردوس کے وارثین میں جگہ دیجیے گا، ان پر رحم کیجیے گا، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ، ہم آپ کی رحمت سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ان پر رحم کیجیے گا اور انہیں بخش دیجیے گا، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سب معاف کر دیجیے گا۔ آپ کے لیے تو ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ جی،
उनकी हर मंजिल आसान कर दीजिए और उनको अज़ाब कब्र से बचाइएगा। हद निगाह तक उनकी कब्र में रोशनी पैदा कर दीजिएगा, कब्र की तारीकी से और कब्र की तंगी से बचाइएगा और कब्र की वहशतों में उनके साथ बेहतरीन रफीक मुकर्रर कर दीजिएगा और हमेशा उन्हें वहाँ पे सालिहीन का साथ अता फरमाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअकरम नुज़ुलहा ववस्अ मुदख़लहा वअग़सिलहा बिलमाइ वस्सलji वलबरद ونقيها من خطاياها كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار آمين. اے اللہ ان کو بخش دیجیے اور ان پر رحم فرمائیے اور انہیں عافیت عطا فرمائیے اور انہیں معاف فرما دیجیے اور ان کی بہترین مہمانی میزبانی کرنا اور ان کی قبر کو کشادہ فرمانا اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دینا اور ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دینا جیسے تو سفید کپڑے کو میں کچھ ایسے صاف کرتا ہے اور انہیں اس گھر میں بہتر گھر عطا فرمانا اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرمانا اور ان کے زوج سے بڑھ کر بہترین زوج عطا فرمانا اور عذاب قبر سے اور عذاب پھر آگ سے بچانا۔ ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے بچنے کا، ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا، دین اور دنیا کو درست کرنا، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمانا اور اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا اور انہیں بخش دیجیے گا اور ہماری دعائیں سن لیجیے گا۔ ربنا اغفر لی والوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اسی رحمت کے توفیق ہماری سیدہ بہن کو بخش دیجیے، ان پر رحم فرمائیے، ان پر اپنا کرم کیجیے اور اپنی عنایت ان کے لیے کھول دیجیے اور ان کے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف فرما دیجیے۔ ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا اور مستند بھائی کو اور ان کی اولاد کو اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ آج ہم یہاں پر جو سب لوگ بیٹھے ہیں سیدہ آپا کی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنا، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، یا اللہ ان کے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے گھر والوں کو سب کو، مستند بھائی کو، ان کے بچوں کو سب کو یا اللہ صبر جمیل عطا کر دے، یا اللہ ان پر اپنا رحم کرنا، یا اللہ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرنا، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمارے ساتھ ان کا جو بھی ٹائم گزرا بہت اچھا گزرا اور ہم انہیں یاد رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری جو ابھی ہم نے دعائیں کی ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری دعائیں قبول کر لے یا اللہ، اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یا اللہ، اور یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور یا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے یا اللہ، یا اللہ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اور یا اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم۔ الحمدللہ کل شیء ذائقۃ الموت۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد آپ سیدہ کو ہم سے جدا ہو گئے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والذین یؤمنون بالغیب وأنزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم. کلو شیء ذائقۃ الموت. آج سیدہ کو جدا ہوئے صرف دوسرا دن ہے اور میں بیان نہیں کروں گا غم. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا ایک سہارا ایک سپورٹ ختم ہو گیا. میری ہمت جواب دے گئی. ڈپریشن اور انزائٹی نے آ گرا. آج بہت ہمت کر کے میں یہاں آئی ہوں. خدا نے جنت الفردوس میں نبی دے ان کا مرتبہ اعلیٰ کرے. سیدہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے شوہر مستانس صاحب اور سیدہ کے بیٹے بیٹیوں کو اور سب ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.